السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج اوپن ایئر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ملک بھر میں ہم سب جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریاں جاری ہیں. ناردرن ایریاز گلگت بلتستان سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہزارہ سے سوات، مالاکنڈ ان علاقوں سے ہوتا ہوا پنجاب، اور اب پنجاب سے سندھ میں یہ سیلابی ریلے داخل ہو رہے ہیں. اور اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو آج کنفائن رکھیں گے ہزارہ ڈویژن بالعموم اور ایبٹ آباد بالخصوص، خاص طور پر گلیات کا ایریا جہاں پر انکروچمنٹ، جنہیں ہم تجاوزات کہتے ہیں، کچھ لوگ ناجائز تجاوزات کہتے ہیں. تجاوزات ہوتی ہی ناجائز ہیں. آج ہمارے ساتھ ایبٹ آباد پریس کلب کے صدر سردار نوید عالم موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ کیا ایبٹ آباد پریس کلب سے وابستہ ہمارے صحافی بھائی اپنا یہ فریضہ نبھا رہے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ کریں کہ اس علاقے میں گلیات بالخصوص اور ایبٹ آباد بھی، یہاں پر تعمیرات کے نام پر جو ہم کنکریٹ کا قبرستان، بلکہ کنکریٹ کے قبرستان جو تعمیر کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پولیٹیکل کمپلشنز ہیں یا مخصوص اداروں کی نااہلی؟ کیونکہ بطور قوم، ابتدائیہ تھوڑا طویل ہو رہا ہے، لیکن بطور قوم یہ ہمارے بہت سے المیوں میں سے ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک تباہی سے بھگتنے کے بعد دوسری تباہی کا تدارک کرنے کے بجائے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، ہم اس کے منتظر رہتے ہیں. تو سردار نوید عالم، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ایبٹ آباد پریس کلب کے صدر ہیں، سینئر صحافی ہیں، ایبٹ آباد سے نکلنے والے روزنامہ سرحد نیوز کے یہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور ان سے بات کریں گے. نوید، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ایبٹ آباد، ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ 10 دن، ایک ہفتہ بارش ہوتی تھی اور آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد ایبٹ آباد دھل جاتا تھا، لیکن اب اگر 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ بارش ہو تو ایبٹ آباد کے بیشتر علاقے، یعنی 70% علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ جاتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہے، جو کہ پہلے کبھی نہ دیکھا نہ سنا. اس کی بڑی وجہ، پہلے تو ہم اپنے آپ کو ایبٹ آباد تک رکھیں گے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے جی کہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے بالکل، جب آپ اگر ایبٹ آباد کو، پرانے ایبٹ آباد کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو نیچرل ڈرین سسٹم ملے گا. قدرتی طور پر جو ہمارے ابھی نالے تھے جہاں سے پانی گزر کے اور ندی ہرو میں جا کے ملتے تھے، وہ ان نالوں کے اوپر تجاوزات، اور اس میں سر فہرست ہے ہمارا کینٹونمنٹ بورڈ، اس کے بعد ہمارا ٹی ایم اے، اس کے بعد ہمارا ڈسٹرکٹ کونسل. یہ ان تینوں محکموں نے مل کے وہاں پہ تجاوزات کروائی ہیں. اور اگر ان تینوں محکموں سے پوچھا جائے تو وہ نام لیتے ہیں محکمہ مال کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں فت بنا کے دیتے رہے اور ہم اس پہ نقشے پاس کرتے رہے. فزیکلی جا کے نہ کنٹونمنٹ بورڈ، نہ ٹی ایم اے، نہ ڈسٹرکٹ کونسل نے جا کے فزیکلی دیکھا ہے کہ یہ کس جگہ پہ بنا رہے ہیں، نالے کے اوپر بنا رہے ہیں، نالے کو کتنا تنگ کر رہے ہیں. اور یہ کرتے کرتے آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو ہمارے نالے تھے، جو 24 فٹ، 36 فٹ جو نالے تھے، وہ آج 3 فٹ رہ گئے ہیں. اب وہی پانی، وہی بارش کا پانی، وہی ہمارے پورے اس ایبٹ آباد کا پانی جب اس 36 فٹ یا 24 فٹ نالے میں سے گزرتا، اس کو آپ 3 فٹ میں سے گزاریں گے تو ظاہری بات ہے وہ تالاب تو بنے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے والے ڈپٹی کمشنر، یہاں پہ بیٹھنے والے کمشنر، یہاں پہ بیٹھنے والا اے سی، اور اس کے ساتھ ایڈیشنل اے سیز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل کمشنرز، یہ دیکھیں جی کہ آپ اگر محکموں کو لیں، ڈسٹرکٹ کونسل، ٹی ایم اے، کینٹونمنٹ بورڈ، سی این ڈبلیو، این ایچ اے، جی ڈی اے،
یعنی لاتعداد واسطہ آپ کے پاس موجود ہے، لاتعداد محکمے ہیں، لیکن جب بارش کی آمد کا ہوتا ہے تو 15 دن پہلے ایک الرٹ جاری کر دیتے ہیں. وہ الرٹ جاری کرتے ہیں اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلے. اگر یہ 15 دنوں میں کوئی ایسے میئرز لے لیں کہ نالوں کی جو آپ کے پاس موجود نالے ہیں ان کی کم از کم صفائی کر دیں، تو یہ جو 70% ایبٹ ڈوبتا ہے، میں سمجھتا ہوں، میری ناقص سی رائے ہے، یہ 25 سے 30% پہ آ جائے گا. اور اگر نالوں کے اوپر سے تجاوزات ہٹا دی جائیں تو ایبٹ آباد کا ڈوبنا، میں نہیں سمجھتا کہ ایبٹ آباد کا جو محل وقوع ہے کہ اس کے مطابق یہ ان بارشوں سے ڈوبے. اچھا، یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، ظاہر ہے میں خود ایبٹ آباد کا رہائشی ہوں، بچپن یہاں پہ گزرا ہے، جوانی یہاں پہ گزری ہے، لیکن یہاں پہ جتنی بھی تجاوزات ہیں وہ ایک دن میں تو کوئی بھی تعمیر مکمل نہیں ہوتی. اس میں پہلے آپ جاتے ہیں، آپ نے نقشہ پاس کروانا ہے متعلقہ محکمے سے، اس کے بعد اس پر آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہے کوئی. یہاں پہ ایبٹ آباد میں جو نیچرل واٹر ویز یا واٹر کورس آپ کہہ لیں یا ندی نالے کہہ لیں، جس کو مقامی زبان میں کسی کہتے ہیں، کسیاں کہہ لیں، ایبٹ آباد کے آغاز سے ایبٹ آباد کے شہر کے اندر ملک پورہ اور دیگر علاقے، آگے جھنگی سیداں، سپلائی منڈیاں، جتنے بھی علاقے ہیں، یہاں سے جو آبی گزرگاہیں تھیں ان پر جتنی بھی تجاوزات ہیں وہ کسی غریب نے نہیں کی، وہ شہر کے باثر لوگ ہیں، چاہے وہ کنٹونمنٹ میں ہوں. اور آپ کے علم ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، جو کاکول روڈ ہے، اس میں بھی سیلاب کیا ہے، ایک وہ دریا کا منظر پیش کرتا ہے وہ روڈ. تو کیا کبھی آج دن تک کسی نے ایسی مخلصانہ کوشش، جس سنسیئر ایفرٹ کہتے ہیں، وہ کی ہے کہ یہ تجاوزات ہٹائی جائیں؟ پرانا، آج سے 40-50 سال پرانا ایبٹ آباد کا نقشہ نکالا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ جو آبی گزرگاہیں ہیں، کون سی آبی گزرگاہیں، تصاویر موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ جن پر یہ تجاوزات کی گئی ہیں، اور کیا ان کو ہٹانے کے لیے کوئی آپریشن کبھی کیا گیا؟ جی، جب بھی بارش ہوتی ہے اور پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بیانات ضرور آتے ہیں، اور موقع پہ ایک دو جگہوں پہ یہ جاتے بھی ہیں یہ محکمے، کنٹونمنٹ بورڈ، ٹی ایم اے، لیکن کوئی ایسی بڑی کوشش نہیں کی گئی جس پہ کہا جا سکے کہ تجاوزات ہٹانے کے لیے انہوں نے کوئی عملی. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد، کمشنر، انہوں نے اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ ہم نشانات لگائیں گے اور پورا سروے کر کے ہم ان تجاوزات کو ہٹائیں گے. اس کے علاوہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے، صرف ایک مانسیرا روڈ کو کشادہ کرنے کے لیے ہمارے ایک ادھر ایبٹ آباد میں اسسٹنٹ کمشنر اسامہ وڑائی صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے ایک موو چلائی تھی مانسیرا روڈ سے تجاوزات. 2 سال پہلے بھی جب یہ ہمارے آرمی ایریا میں پانی گیا تھا تو یہ جھنگی سیداں اور یہ جب پل کے ارد گرد بھی ایک کمشنر صاحب تھے، پھر ان کا تبادلہ کر دیا ریاض خان جو آج کل کمشنر پشاور ہے، جی، ان کا تبادلہ کر دیا گیا. اور وہ بھی کوئی ایسی موو نہیں تھی کہ آپ اسے کوئی بڑا آپریشن کہہ سکیں، وہ بھی تقریباً ایک آدھ دن کی موو تھی. اس کے بعد وہ آپریشن، لیکن کافی جو ہے وہ جگہوں سے نالوں کو دیکھیں میں آپ کو صرف، جب میں سمجھا نہیں پا رہا، میں صرف آپ کو اتنی بات کہتا ہوں. اب نیشنل ہائی وے ہے آپ کا، ایوب پل برج جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، اس کے اوپر سے ٹرانسپورٹ نہیں گزر رہی. چما پل آپ کا ڈیمیج ہونے والا ہے. اسی طرح لنگرا پل ہے، لنگرا پل CNW کا ہے. ایوب پل تو ہر 1-2 سال بعد. اب مجھے بتائیں کہ آپ حویلیاں سے لے کے پبلک سکول ایبٹ آباد تک آپ یہ دیکھیں کہ کتنی پلیاں ہیں جو NHA کے کنٹرول میں. کوئی ایسی پلی نہیں ہے جس کے نیچے پانی نہیں رکتا، کوئی ایسی پلی نہیں ہے. اگر NHA اپنی رسپانسبلٹی لے، وہ وہاں سے لے کے حویلیاں سے لے کے ایبٹ آباد پبلک سکول تک ان پلیوں کو اگر کلیئر کر دیں، یہ روڈ والا پانی آپ کو کلیئر ملے گا. چلیں اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا ایبٹ آباد سے باہر. ایبٹ آباد تو آپ نے سن لیا کہ آرمی
کی بہت بڑی پریزنس ہے. یہاں آرمی کے سینٹرز ہیں, پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے, AMC سینٹر ہے آرمی میڈیکل کور, اور اس کے علاوہ FF فرنٹیئر فورس ریجمنٹل سینٹر ہے, بلوچ ہے, آرمی اسکول آف میوزک ہے, آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ ہے. بہت بڑی پریزنس ہے. اور اس کے باوجود شہر میں یہاں پہ اسٹیشن کمانڈر بیٹھتے ہیں, یہاں پہ کمانڈانٹ PMA اکیڈمی بیٹھتے ہیں, لیکن ہم ایبٹ آباد سے باہر نکلتے ہیں, یہ جو ندی دوڑ, دریائے دوڑ اور ہرنوں میں یہ جو ہم دیکھتے ہیں تجاوزات ہی ہیں. پیٹرول پمپس ہمیں نظر آتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہوٹلز ہمیں نظر آتے ہیں, ریسٹورنٹس ہیں. ایک تعمیرات کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے, دوڑ کے اندر تعمیرات کی گئی ہیں. تو اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہی میں کہتا ہوں نا جی, لاسٹ ٹائم اگر آپ ہرنو ایک ہمارا تفریحی مقام ہے, یعنی گیٹ وے آف گلیات آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایبٹ آباد کی طرف سے, ادھر ایک آپریشن کیا گیا. اب آپریشن جب تجاوزات کے خلاف کیا گیا تو ان کے پاس NOCs پڑی ہوئی تھی کس کی جی؟ TMA کی. ان کے پاس NOCs پڑی ہوئی تھی ایریگیشن کی. ان کے پاس جو NOCs پڑی تھی وہ GDA کی پڑی ہوئی تھی. اب مجھے بتائیں, انہوں نے فیسز بھی جمع کروائی ہیں, انہوں نے NOCs بھی نہیں ہیں, انہوں نے نقشے بھی پاس کروائے ہیں. کون ہے ذمہ دار؟ اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ لوگوں نے تعمیر کی ہے. اب آپ کو میں کہتا ہوں جی کہ یہ NOC ہے, یہ میں نے فیسز جمع کروائی ہیں, یہ نقشہ پاس ہو چکا ہے, میں آپ کو سیل آؤٹ کر دیتا ہوں. اب آپ کو تو یہ چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے یہی آئیں گی کہ واقعی یہ کلیئر ہے جی, اس نے NOC بھی لی ہوئی ہے, اس نے فیسز بھی جمع کروائی ہوئی ہیں, نقشہ پاس ہے, جس طرح سوات میں ہوا, جس طرح سوات میں ہوا, نقشہ پاس ہوا ہے. یہ اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک یہ ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ چلو یہ تو پرانی تجاوزات ہے, لیکن ہرنو کے مقام پر جو تجاوزات ہیں وہ بالکل نہیں ہے, پچھلے 8-10 سالوں کی ہے. ان 8-10 سالوں میں ان محکموں کے اندر بیٹھی ہوئی کالی بیڑوں کے خلاف اگر یہ ایکشن کر لیں کہ انہوں نے پیسے لے کے NOCs دی ہیں, انہوں نے پیسے لے کے نقشے پاس کیے ہیں, ان کو آپ مثال بنائیں, آئندہ کوئی بھی کسی کو تجاوزات یا ناجائز تجاوزات نہیں کرنے دے گا. لیکن آپ ان کو سزا ہی نہیں دے رہے. سزا کس کو مل رہی ہے؟ جو NOC لے رہا ہے, جو پیسے جمع کروا رہا ہے, جو نقشہ پاس پھر تو یہی صورتحال پورے گلیات میں ہے. آپ یہ بڑا گلی سے لے کے باڑیاں تک سڑک کے دونوں اطراف بڑی بڑی عمارتیں, کثیر المنزلہ جنہیں ہم کہتے ہیں, حالانکہ GDA کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق 3 منزلہ سڑک کے اوپر جو فیس ہے وہ آپ کو 3 منزلیں نظر آئیں گی. لیکن اگر آپ نیچے جائیں, نیچے 15 11 میں نے خود گنی ہے, اور وہ اس میں جنگلات کی راضی جو ہے وہ شامل کی گئی ہے. GDA نے NOCs دیے ہیں, اور میری ذاتی معلومات کے مطابق یہاں پہ اگر کسی دن ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جائے, جس طرح ابھی ہائی کورٹ نے, پشاور ہائی کورٹ نے یہاں پہ ایک گرین بینچ بنایا ہے, تعمیرات پہ پابندی لگائی ہے, اگر اس طرح کا کمیشن بیٹھ جائے اور وہ انکوائری کرے تو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں جو کرپشن کا جو سب سے بڑا سکینڈل ہے موجودہ دور میں, لوگ کوہستان کرپشن سکینڈل کو بھول جائیں گے, لوگ یہ BRT اور ملم جبا اور یہ سب کرپشن سکینڈلز کو بھول جائیں گے. جو کرپشن یہاں پر صرف ایک ادارہ اس کے زیر نگرانی ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ, جس میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں, ہمارے دیگر جو رفقائے کار یا ہمارے جو کولیگز ہیں, ہم لوگوں نے کبھی یہ اس طرح کی جو میگا کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں پشاور سے رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن ایبٹ آباد سے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ رپورٹ ہم حادثے کو رپورٹ کرتے ہیں. نہیں رپورٹ ہوتے ہیں جی. اب چائنا کٹنگ, ہم نے کراچی میں یہ جو نئی ٹرمینالوجی آئی تھی چائنا کٹنگ, کراچی پھر کسی حد تک لاہور میں, اب یہ چائنا کٹنگ جو ہے وہ GDA میں آ چکی ہے. GDA گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی, گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس میں ایک پلاٹ کا نمبر ہے, اس پلاٹ میں سے یہ کیونکہ فارسٹ کی بہت بڑی زمین ہے تو اس میں سے یہ چائنا کٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں. اب یہ بتائیں, آپ جرنلسٹ ہیں اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, مجھے یہ بتائیں سڑک سے اوپر 3 منزل ہو اور پیچھے 11 ہوں,
پیچھے گیا رہا ہوں. یہ مجھے کوئی بتا دے. لیکن سڑک کے اوپر بھی چھانگلا گلی کے قریب، ڈونگا گلی کے قریب میں نے متعدد ایسی عمارتیں دیکھی ہیں، فلیٹس بن رہے ہیں، اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، ہوٹل اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور منزلیں گنی ہیں، 11 منزلہ عمارت وہ سڑک کے اوپر سے مراد یہ ہے کہ وہ سامنے نظر آتی ہے، یہ تو نیچے ہیں. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا کہ ایک وقت تھا آج سے چند سال پہلے کہ جی ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل کی اپائنٹمنٹ وزیر اعظم کی سفارش پر ہوتی تھی. جی ڈی اے گلیاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بورڈ آف گورنر ہے، اس میں جو اصحاب جو اس کے ممبران تھے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ خود بڑے انکروچرز ہیں علاقے کے. اور جی ڈی اے میں خوش قسمتی سے اگر کوئی افسران ایسے آئے، ڈائریکٹر جنرلز، جو کہ دیانتدار تھے، کوئی غیر قانونی این او سی جاری نہیں کرتے تھے، کسی زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ نہیں کرتے تھے، تو ان کا ٹینیور 3 مہینے سے اوپر نہیں ہوا. اور جنہوں نے یس سر کیا اور یس سر نہیں کیا اور بہت کچھ کیا، ان کے ٹینیور ہم دیکھتے ہیں 4 سال کے ہیں. آپ نے کہا ہے جی کہ آپ وہاں کی سٹوری نہیں کرتے. آپ نے اور میں نے مل کے گلجی ایک آرٹسٹ تھے، ان کی ہم نے سٹوری کی تھی. آپ نے اس کے بعد پتہ کیا ہے وہ گلجی والا جو بنگلہ تھا اور ان کی جو پلاٹ تھا، وہ جن کے نام ہوا جی، وہ انہی کی حکومت تھی. نہیں، اس سے آگے کافی آگے نکل گیا، کافی آگے نکل گیا. خیر، یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں جی کہ مجھے گل جی ہمارے بڑے نامور ایک آرٹسٹ تھے، ان کی نتھیا گلی میں زمین تھی کچھ 7.5 کنال. زمین نہیں، گھر تھے 2 چھوٹے، 3 4 بیڈ روم کے. ایک میں وہ اپنی پینٹنگ کرتے تھے اور دوسرا گھر ان کا رہائش تھی یا مہمان خانہ تھا. گل جی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میاں بیوی دونوں ان کے ملازم نے قتل کر دیا تھا. تو وہ گل جی کے نام پر وہ پراپرٹی تھی، شاید لیز ایکسپائر ہو رہی تھی. ان کا صاحبزادہ بیٹا کوئی امریکہ میں تھا اور ان کی اولاد کوئی نہیں تھی. تو یہاں پہ سرونگ کرنل نے ایک جعلی ڈیڈ بنائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی گل جی اپنی زندگی میں مجھے اس کا پارٹنر بنا گئے تھے، اسامہ ایسوسیٹ کے نام سے. وہاں پہ بینر لگ گیا. خیر، قصہ مختصر، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، میں نے جیو پہ اپنے اخبارات میں، اور پتہ یہ چلا کہ جناب حکومت نے اس کرنل، وہ سرونگ کرنل تھے، تو وہ ایبٹ آباد میں تعیناتی تھی، فوجی جوان ادھر بیٹھے تھے. خیر، جب ہم نے رپورٹنگ کی تو وہ کرنل صاحب تو یہاں سے فارغ ہو گئے، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو وہ اس پراپرٹی اس وقت یہ خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی اس وقت صوبہ سرحد تھا، پیپلز پارٹی اور اے این پی کی حکومت تھی. تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت کے ایک سینئر وزیر صاحب نے کہا جی 7.5 کنال لاوارث جگہ، انہوں نے خانہ پوری کی، اس کے بیٹے کو خط لکھا لیز ایکسپائر ہو رہی ہے، بس وہ پراپرٹی اپنے نام کروا لی. اور آج انکشاف یہ ہوا ہے کہ وہ آگے کتنے ہاتھوں بک چکی ہے. تو اس طرح یہ ایک ٹپ آف دی آئس پر پاکستان کا کوئی ہی شاید ایسا پولیٹیشین ہوگا جس کی گلیات میں پراپرٹی نہ ہو. چاہے میاں نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، میاں نواز شریف کے کزنز ہیں، شہباز شریف ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز ہیں، جہانگیر خان ترین ہیں، میں کس کا نام لوں. اور یہ موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ہمارے علی امین گنڈاپور، ان کی زمین ہے. سابقہ وزیر جو اعلیٰ ہیں ان کے فارم ہاؤسز ہیں، زمینیں ہیں بہت، سابقہ آئی جیز، چیف سیکریٹریز، یو نیم اٹ. لیکن چونکہ اب اذان بھی ہو رہی ہے تو میں آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا نوید صاحب کہ آپ کے نزدیک یہ جو گلیات میں جو کچھ ہو چکا ہے، اس کا جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، پاکستان پورے میں لوگ نہیں جانتے، وہ تو آتے ہیں ایک سڑک پہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ، تو اس کا حل کیا ہے؟ اور یہ جو اس علاقے میں خدا نخواستہ کل 1 سال بعد اللہ نہ کرے کوئی سیلابی ریلا آتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں جی، ہمیں بونیر ملاکنڈ میں جو کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے، یہ کوئی دریا نہیں تھا، پہاڑوں پہ ہوا ہے، پوری بستی کی بستی.
اور خدا نہ کرے کہ ایبٹ آباد میں کلاؤڈ بسٹ ہوا نا جی یا گلیات میں یا گلیات میں، تو یقین مانے کہ آپ کو کیجویلٹیز یا جو نقصان ہوگا یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اور خاص طور پہ بیوروکریسی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا جن کا چاہیے، اپنا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ جن کا اپنا تعلق ایبٹ آباد سے۔ اب مجھے بتائیں، اس دن اسلام آباد پریس کلب میں صبح ہزارہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، حالت ہماری یہ ہے کہ ایوب پل جو مین آرٹری ہے آپ کے پورے ہزارہ ریجن کی، اس کا پل بیٹھا ہوا ہے، اس کو نیا تعمیر کرنے کے لیے 1 ارب روپے چاہیے۔ اب وزیر اعظم سے کون کہے گا؟ وزیر اعظم کہتا ہے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے پاکستان پہلے اذان ہو جائے تو ہم اس کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ جی آپ حل بتا رہے تھے تو درمیان میں ہم نے اذان حل بالکل سیدھا ہے جی، کہ وہ ارنو والا ہم نے مثال کے طور پہ جو کیس آپ کو سامنے رکھا ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے۔ اب ہائی کورٹ کے سامنے نقشہ بھی موجود ہے، پاس ہوا، ہائی کورٹ کے سامنے این او سی بھی ہے، ہائی کورٹ کے سامنے فیسز بھی جمع ہے۔ اب ہائی کورٹ کا کام ہے کہ وہ بلائے اس محکمے کے لوگوں کو جنہوں نے فیسز جمع کی ہیں، جنہوں نے نقشہ پاس کیا ہے، جنہوں نے این او سی جاری کی ہے، ان کو نشان عبرت بنائے۔ دیکھیں کہ گلیات میں سے تجاوزات ہٹتی ہیں نہیں ہٹتی، صرف ایک کو مثال بنائے۔ اس میں چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، اور وہ نوٹس لیں۔ اگر نوٹس نہیں لیں گے تو اسی طرح بونیر، اسی طرح مالاکنڈ، اسی طرح بڑا گرام مانسیرا، اور نیکسٹ اگلا نمبر جو ہے وہ ایبٹ آباد کا۔ جی اللہ نہ کرے ایبٹ آباد کا اگلا نمبر ہو، لیکن جس طرح میں نے ابتدا میں بات کی آغاز میں کہ ہم ایک تباہی گزر جانے کے بعد دوسری تباہی کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ تباہی کب آئے، پھر اس کے بعد رونا دھونا اور بزنس ایز یوزول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جہاں جہاں بھی تجاوزات ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، کسی بھی شہر میں، شہر کے جرنلسٹ کا، شہر کی عوام کا، شہر کی سول سوسائٹی کا، وکلاء کا، تمام طبقہ فکر کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اور کچھ نہیں، تو اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔